فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران مکمل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، رہبر اعلیٰ کے نمائندے محسن رضائی، اسپیکر باقر غالباف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں۔ کشیدگی میں مزید اضافے کی روک تھام، آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے جلد خاتمے کے لیے اقدامات پر جامع تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقاتوں میں موجود تھے۔ علاقائی امن اور تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی، تنازع کے پرامن حل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ ایران سے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی، دیر پا امن کی راہ ہموار ہونے کی امید ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور میری ایرانی صدر سے انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ایران امریکہ تنازعہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی اور تنازع کے جامع حل کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کا موقف اور تحفظات کھل کر بیان کیے۔ امریکہ کا ایران پر تاریخ کی سخت ترین نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے پابندی کو ایران کے خلاف آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا نام دے دیا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کو ترسیلات زر کی بعض ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن مستقل طور پر بند کی جائے گی۔ اقتصادی محاصرہ ایران کو مجبور کرے گا اپنا ہرمز کھولے اور جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی شرائط تسلیم کرے۔ کسی کو امریکی صبر آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک اور کمپنیز کو بھی امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہیں شراکت داری کے ثمرات حاصل ہوں گے۔ جو ممالک امریکی توقعات پر پورا نہیں اترنا چاہتے انہیں ڈالر کے مالیاتی نظام سے نکلنا ہوگا۔ ایران نے نئی امریکی پابندیوں کو ناکامی قرار دے دیا۔ اقتصادی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے تہران کا 2 سالہ معاشی منصوبہ تیار۔ ایران کے اقتصادی امور کے سربراہ سید علی مدنی زادہ نے کہا تہران پہلے ہی ان اقدامات کی توقع کر رہا تھا۔ ایران مہنگائی، کرنسی پر دباؤ اور اشیاء ضروریہ کی قلت جیسے مسائل سے آگاہ ہے۔ ایران صرف دفاع نہیں دباؤ کا مقابلہ کرنا بھی جانتا ہے۔ امریکہ ہماری شریانیں نہیں کاٹ سکتا۔ محسن رضائی نے کہا ایران کے خلاف اقتصادی جنگ جاری رہی تو آبنۂ ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کے سربراہ جنرل امیر حاتمی نے کہا ایران 20 سال تک کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، دشمن کی ہر جارحیت کا دندان شکن جواب دیں گے۔ امریکہ کی اعلیٰ ایرانی کمانڈرز کی معلومات پر بڑے انعام کی پیشکش۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کی معلومات دینے پر $1 کروڑ انعام دینے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام نے انعام اور ممکنہ طور پر محفوظ منتقلی کی پیشکش کی۔ مطلوب افراد میں IRGC کے کمانڈر احمد واحدی، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ علی عبداللہ، IRGC ایروسپیس فورس کے ڈرون یونٹ کے کمانڈر سعید آقا جانی، سائبر الیکٹرانک کمانڈ کے سربراہ حمید رضا لشگریان اور IRGC انٹیلیجنس آفس کے کمانڈر مجید خادمی شامل۔ امریکی افواج کی ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی جاری۔ سینٹ کام کے مطابق 24 اگست تک 71 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا جا چکا، 3 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا، 2 پر سوار ہو کر کارروائی کی گئی۔ انسانی امداد لے جانے والے 40 سے زائد جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی۔ طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش نگرانی پر مامور ہے۔ عمان کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل حملہ، جہاز ناکارہ ہو گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی کے مطابق حملے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا۔ حملے کے بعد فوری کسی ماحولیاتی نقصان یا تیل کے رساؤ کی اطلاع نہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $92.11 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $85.05 کا ہو گیا۔ عالمی گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,645 فی اونس فروخت۔ AI اور چپ کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری رک گئی۔ ایران جنگ کی وجہ سے امریکہ میں زرعی پیداواری اخراجات میں غیر معمولی اضافہ۔
ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مسلسل دوسرے روز بھی مندی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 243 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس میں 1,77,210 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ نیا دن، نیا اضافہ، نئی قیمت، پیٹرول 39 پیسے، ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ اوگرا نے آج کے لیے پیٹرول کی قیمت 341 روپے 98 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی، ڈیزل کا 1 لیٹر 370 روپے 69 پیسے فی لیٹر میں فروخت۔ راولپنڈی میں ہینا جاوید قتل کیس کی تحقیقات جاری، پولیس سے گرفتار ملزمان کو لے کر فورینسک لیب لاہور روانہ، ملزمان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جائیں گے، پولی گرافی کے ٹیسٹ بھی کرائے جائیں گے۔ گرفتار ملزمان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرپشن کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کا اعلان، بدنام پولیس افسران کو ایس ایچ او نہ لگانے کا حکم، آئی جی کو بدعنوان عناصر کی چھانٹی کرنے کے لیے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی، بچوں اور خواتین کے خلاف کرائم کے مکمل کنٹرول کے لیے پلان طلب، جرائم میں ملوث افراد کے بارے میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم، ڈولفن پولیس کا آپریشنل کنٹرول متعلقہ پولیس اسٹیشن سے منسلک کرنے کا فیصلہ، پنجاب پولیس کو باڈی کیمپ سے لیس کرنے کے لیے 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن مقرر، قیدی وین میں جی پی ایس اور کیمرے نصب کرنے کی منظوری۔ امریکہ نے 47 سال بعد شام کو دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں کی فہرست سے باضابطہ طور پر نکال دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ شام کے ساتھ تعلقات میں بڑی پالیسی تبدیلی کا حصہ ہے۔ شام کو 1979 میں دہشت گردی کی سرپرست ریاستوں میں شامل کیا گیا تھا۔ مارکو روبیو نے 45 روزہ لازمی کانگریسی جائزے کے بعد اعلان کیا۔ اقدام کا مقصد شام کے لیے اقتصادی بحالی، بین الاقوامی تجارت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے کھولنا ہے۔ حیات تحریر الشام کو بھی اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ کی فہرست سے نکال دیا۔ شام پر عائد اہم پابندیوں اور مالی رکاوٹوں میں کمی آئے گی۔ بعض مخصوص افراد اور اداروں پر پابندی برقرار رہ سکتی ہے۔ برطانوی وزیراعظم اینڈی برنم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ، برطانوی وزیراعظم اینڈی برنم کی یوکرینی صدر زیلنسکی سے کیف میں ملاقات، یوکرین کے یوم آزادی پر حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، برطانیہ اور فرانس کا یوکرین کے لیے فوجی تعاون مزید مضبوط بنانے کا اعلان، کیف کو سٹارم شیڈو کروز میزائل کی مقامی پیداوار کے لیے خفیہ ٹیکنالوجی تک رسائی دینے کا عزم، صدر زیلنسکی کا روس کے خلاف جنگ میں برطانوی حمایت پر اظہار تشکر۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر، بچے بڑے سبھی گلیاں محلے سجانے میں مصروف، شہر شہر اہم عمارتوں پر چراغاں، اہم شاہراہوں اور چوراہوں پر خوبصورت برقی مونومنٹس نصب۔ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ اردو ادب کے عظیم شاعر احمد فراز کی آج 18ویں برسی۔ احمد فراز اردو شاعری میں غالب، میر اور فیض احمد فیض سے ملنے والی عظیم میراث کے امین کہلائے۔ احتجاج، مزاحمت اور رومان احمد فراز کی شاعری کے بنیادی اجزاء قرار پائے۔ سچ سے گریزانہ کرنے کی روش نے احمد فراز کو انقلابی شاعر بنایا۔